أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم نن به موږ دې ویډیو کې د دو قومي نظریه خبره کوو. دو قومي نظریه ما تفصیل سره وو چې دا څه شی دی او کوم ځای نه راغلی او څه شی دی. دو قومی نظریہ برصغیر کے مسلمانوں کے ہندوؤں سے علیحدہ تشخص کا نظریہ ہے. تعارفنا جنگ آزادی 1857 عیسوی کے 10 سال بعد علی گڑھ مکتب فکر کے بانی سر سید احمد خان نے ہندو اردو جھگڑے کے باعث 1867 عیسوی میں جو نظریہ پیش کیا اسے ہم دو قومی نظریہ کے نام سے جانتے ہیں. اس نظریے کی آسان تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ اس کے مطابق نہ صرف ہندوستان کی متحدہ قومیت کے نظریے کو مسترد کیا گیا بلکہ ہندوستان ہی کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو علیحدہ اور کامل قومی قرار دیا گیا. انڈین نیشنل ازم پر یقین رکھنے والوں کے لیے دو قومی نظریہ سور اسرافیل بنا کر کوچ میں اٹھا گیا. گونجا ہمارے شاہراہ آزادی پر دو قومی نظریہ وہ پہلا سنگ میل ہے جسے مشعل راہ بنا کر مسلمان ہند آخر اپنے منزل مقصد کو پانے میں سرخر ہوئے. دو قومی نظریہ کا پس منظر جنگ آزادی 1857 کے زخم ابھی تازہ ہی تھے کہ ہندوؤں نے ایک اور مسئلے کو لاگ کھڑا کیا. یہ جھگڑا ہندی اردو جھگڑے 1867 کے نام سے موسوم ہے. 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے لسانی تحریک شروع کر دی جس کا مقصد اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری اور عدالتی زبان کے طور پر رائج کرنا تھا اور عربی رسم الخط کی جگہ دیوناگری رسم الخط کو اپنانا تھا. اس جنوبی اور لسانی تحریک کا صدر دفتر الہ آباد میں قائم کیا گیا جبکہ پورے ملک میں ہندوؤں نے ایک ورکنگ کمیٹیاں تشکیل دی تاکہ پورے ہندوستان کے تمام ہندوؤں کو اس تحریک میں شامل کیا جائے اور اس کے مقاصد کے حصول کو ممکن بنایا جائے. اگر غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو اردو کے خلاف ہندوؤں کی تحریک ایک ناقابل فہم اور غیر دانشمندانہ اقدام تھا کیونکہ اردو کو جنوبی ایشیا میں نہ صرف متعارف کرانے اور ہر لذیذ بنانے بلکہ اسے بام عروج پر پہنچانے کے لیے انہوں نے وہی کردار ادا کیا تھا.